میری جب شادی ہوئی نا تو میں 23 سال کی تھی، اور کہنے کو تو اس عمر میں ایک لڑکی ٹھیک ٹھاک میچور ہو چکی ہوتی ہے، لیکن یقین کریں کہ شعوری طور پر ایک لڑکی اس عمر میں بھی اممیچور ہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا آج کا ولاگ ان تمام فیمیلز کے لیے ہے جو 20s اور 30s میں ہیں، اور یقیناً میری اس بات سے بہت ساری فیمیلز اوفینسو ہو گئی ہوں گی کہ میں نے انہیں 22، 23، 24 سال کی عمر میں اممیچور کیوں کہا۔ نارملی ہمارے پاکستان میں شادیاں 23 سے 30s کے درمیان میں ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے پڑھ رہی ہوتی ہیں، جب پڑھائی سے یونیورسٹی سے فارغ ہوتی ہیں تو آبویسلی اتنی ایج ہو ہی جاتی ہے، 22، 23 سال کی لڑکی ہو ہی جاتی ہے۔ شادی سے پہلے ایک لڑکی کو صرف اپنے گھر والوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اب گھر والوں میں کون ہوتا ہے؟ سارے اس سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے لاڈ اٹھانے والے ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں کا آپس میں جھگڑا بھی چلتا رہتا ہے، لیکن رات میں جھگڑا ہوا صبح کو ختم ہو جاتا ہے۔ امی سے کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، رات میں ہوئی، صبح میں صلح ہو گئی۔ تو اپنے گھر میں تو یہی سب سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب لڑکی شادی ہو کر سسرال جاتی ہے نا، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی اممیچور ہے۔ یعنی وہی لڑکی جو سب کو اپنے گھر میں بڑی میچور نظر آ رہی ہوتی ہے، ماں بھی بڑے بڑے فخر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میری بیٹی بہت میچور ہے، یہ بہت سمجھدار ہے، یہ شعوری طور پر اب بہت عقل سمجھ رکھنے والی ہے، لیکن وہی لڑکی شادی ہو کر سسرال میں جا کر اتنی بڑی بڑی بونگیاں مارتی ہے، اتنی بے وقوفیاں کرتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ میری باتوں سے ناراض ہو جائیں اور میرا ولاگ چھوڑ کے جانے لگیں تو پلیز ایسا مت کریں، بلکہ کام ڈاؤن ہو جائیں۔ یہ ولاگ میں نے آپ کے لیے ہی بنایا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کی ان بے وقوفیوں کو دور کر سکوں۔ جو غلطیاں میں نے کی ہیں وہ میں آپ کو نہ کرنے دوں، تو پلیز ناراض مت ہوں۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لیں، اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ آج میں اپنے 40s میں ہوں، اور آج جب رات کو میں اکیلی بیٹھتی ہوں اور اپنی زندگی کا کیتھارسس کرتی ہوں تو مجھے اپنی 20s اور اپنے 30s بہت یاد آتے ہیں۔ وہ 20 سال بہت یاد آتے ہیں۔ سوچتی ہوں کہ کتنا ٹائم تھا، میں کتنا کچھ کر سکتی تھی اور میں نے نہیں کیا۔ میری شادی ہو گئی تو مجھے لگا شاید میری زندگی ہی ختم ہو گئی۔ میری شادی ہوئی تو مجھے لگا کہ میرے سارے شوق ہی ختم ہو گئے۔ میری شادی ہوئی تو مجھے لگا کہ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میری شادی ہوئی تو مجھے لگا کہ بس اب میں صرف قربانیاں دینے کے لیے رہ گئی ہوں۔ میری شادی ہوئی تو مجھے لگا کہ بس اب میرا کام صرف لوگوں کو خوش رکھنا ہے، اور میں نے خوش رہنا ہے یا نہیں یہ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ میری شادی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے تو سجنے سنورنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بس شادی سے پہلے سجنا سنورنا ہوتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کس کو دکھانا سج سنور کے، کس کو دکھانا تیار ہو کر۔ یہ ساری غلطیاں میں نے اپنے ساتھ کی تھیں، اور میں نہیں چاہتی کہ یہ غلطیاں آپ بھی اپنے ساتھ کرو، اور آپ اپنے 40s میں بیٹھ کر اسی طرح اکیلی راتوں میں بیٹھ کر سوچو اور اپنے ان 20 سال کو یاد کرو اور پچھتاؤ کہ کتنا ٹائم تھا آپ کے پاس اور آپ نے اپنے آپ کو کتنا ویسٹ کیا۔ جب لوگ کہتے ہیں نا ایج از جسٹ اے نمبر، ایج از ناٹ جسٹ اے نمبر، مجھے لگتا ہے کہ بڑی عمر کی عورتوں نے نا یہ اپنے لیے ایک پسندیدہ سلوگن بنا لی ہے کہ ایج از جسٹ اے نمبر، حالانکہ ایج از ناٹ جسٹ اے نمبر، کیونکہ 40 میں یا 40 کے بعد نہ آپ کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے، نہ آپ کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے، نہ آپ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ کی باڈی ویک ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی اسکن ایجنگ کا شکار ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے اندر انرجی نہیں ہوتی کسی کام کو ٹھیک طرح سے کرنے کی، حالانکہ آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ظاہر ہے 40 کی عمر میں آپ کے اندر 20 یا 30 والی انرجی یا پاور تو نہیں آ سکتی نا۔ آپ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے نا اتنے ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوتے اس عمر میں جتنے آپ اپنے 20s یا 30s میں ہوتے ہیں۔ اب میں بات کرتی ہوں کہ میں نے اپنی 20s اور 30s کس طرح سے برباد کیے، اور میں چاہوں گی کہ آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں، میری اس کانورسیشن کو پورا سنیں، اور نہ صرف سنیں بلکہ اس سے اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی اممیچورٹی کی پہلی نشانی شادی کے بعد اپنی قدر نہ کرنا۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور شادی ہوتے ہی وہ یہ بھول ہی جاتی ہیں کہ وہ بھی کچھ ہیں، ان کی خود کی بھی کوئی ویلیو ہے، خود کی بھی کوئی حیثیت ہے، ان کی اپنی صحت بھی میٹر کرتی ہے، ان کی اپنی سوچ، ان کی اپنی فیلنگز، ان کے اپنے جذبات بھی میٹر کرتے ہیں۔ جو عورت خود اپنی قدر نہیں کرتی کوئی اس کی قدر نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گی کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ سپوز آپ کی طبیعت خراب ہے، اگر آپ خراب طبیعت کے باوجود بھی پورے گھر کو انٹرٹین کرنے میں لگی ہوئی ہیں تو اٹ مینز آپ کو اپنی صحت کی خود پرواہ نہیں ہے۔ جب آپ کو اپنی صحت کی خود پرواہ نہیں ہوگی تو دوسرے نے آپ کی کیا پرواہ کرنی ہے؟
اگر آپ اپنی جائز ضروریات کا گلا گھونٹ رہی ہیں تو فالٹ آپ میں ہے، وہ آپ کے سسرال میں یا آپ کے شوہر میں نہیں ہے. اگر دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے آپ اپنی سوچ کو دبا رہی ہیں، اپنے جذبات کو دبا رہی ہیں، تو بھی فالٹ آپ میں ہے، وہ آپ کے سسرال میں سے کسی بندے میں یا آپ کے شوہر میں نہیں ہے. سسرال کے گلے کرنا چھوڑ دیں، شوہر کے گلے کرنا چھوڑ دیں. سب سے پہلے اپنی قدر، اپنی عزت خود کرنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ اپنی عزت خود کریں گی سارے لوگ خود بخود آپ کی عزت کریں گے. دوسری غلطی جو آپ اپنی شادی شدہ لائف کے بعد سٹارٹ کر دیتی ہیں وہ ہے ہر کسی کی ہر بات کو برداشت کرنا. حالانکہ یہی کام آپ اپنے گھر میں نہیں کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کا بھائی آپ سے کوئی غلط بات کرتا ہے تو آپ فوراً ریسپونڈ کرتی ہیں. اگر آپ کی بہن آپ سے کوئی غلط بات کرتی ہے، ایون آپ کے والدین آپ سے کوئی غلط بات کرتے ہیں، یعنی ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ فوراً ریسپونڈ کرتی ہیں. مگر سسرال میں آ کر آپ کو چپ لگ جاتی ہے. میں خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کو اپنے سسرال والوں کے سامنے بدتمیزی کرنے کا نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر کوئی آپ سے ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو برداشت نہیں ہوتی ہے، یعنی غلط بات کرتا ہے، آپ کی برداشت سے باہر ہوتی ہے، تو غلط بات کو، ناجائز بات کو کبھی بھی برداشت نہ کریں. کیونکہ جب آپ ناجائز باتیں برداشت کرنا شروع ہو جاتی ہیں نا تو دوسرے آپ کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ آپ کو جب مرضی، جب دل چاہتا ہے جو مرضی کہتے ہیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ آپ کو بھی کوئی بات بری لگ سکتی ہے، آپ کو بھی کسی کا کوئی بیہیویئر برا لگ سکتا ہے. ناجائز باتوں کو برداشت کرنا چھوڑ دیں. تیسری بات، ہر وقت قربانی دینا اور ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا. بھائی یہ تو میں نے بھی اتنا زیادہ کیا ہے، اور آج میں اپنے 40s میں بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ کتنی بے وقوف تھی میں. تو میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ اگر ابھی اپنے 20s یا 30s میں، کل کو آپ بھی سوچ کر اپنے آپ بھی کل کو اپنے 40s میں بیٹھی یہ سوچ رہی ہوں کہ کتنی بے وقوف تھی میں. جناب ہر کسی کو خوش رکھنا نا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ٹھیکہ آپ نے نہیں لیا ہوا، نہ ہی اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے. لوگوں کو خوش کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. میں کہتی ہوں لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے اگر آپ اس پر فوکس کریں نا کہ آپ کو اپنے آپ کو کتنا خوش رکھنا ہے، تو یقین کریں آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی. یہ جو عورتیں آج کل فرسٹریشن کا، انگزائٹی کا شکار ہیں نا، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہیں. اب جب انسان لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے نا، تو ظاہر ہے بدلے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ہمیں اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. لیکن پھر جب بدلے میں اس طرح سے نہیں ٹریٹ کیا جاتا تو ظاہر ہے فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے، ظاہر ہے انگزائٹی آتی ہے، ظاہر ہے عورت ڈپریشن میں جاتی ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ دوسروں کو خوش کرنے میں لگی رہیں اور قربانی کا بکرا بنی رہیں، اپنی خوشی اور اپنی انرجی اپنے آپ کو خوش کرنے میں لگائیں. اور یہ پلیز قربانی کا بکرا بننا تو آپ چھوڑ ہی دیں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ہر قربانی آپ نے دینی ہے تاکہ آپ کی ساس خوش ہو جائے، ہر قربانی آپ نے دینی ہے تاکہ آپ کے شوہر خوش ہو جائیں، آپ کی نندیں خوش ہو جائیں. بھائی انہوں نے خوش نہیں ہونا. آپ خام خواہ قربانیاں دے کر اپنے آپ کو فرسٹریشن میں مبتلا نہ کریں. اچھا، اگلی غلطی جو لڑکیاں کرتی ہیں اور میں نے بھی کی، وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے پڑھائی بھی کی ہے، ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے. اور پھر ہم شادی کے بعد بس شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، گھر میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اپنے آپ کو اتنا انوالو کر لیتے ہیں گھر میں، بچوں میں، شوہر میں، کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ ہم نے اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے. مطلب یہ جو ہماری زندگی ہے سب سے پہلے تو یہ ہماری ہے نا، اس کے بعد میں کسی اور کی ہے. ہم اپنی خوشی کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا کتنا برا لگتا ہے نا. اور پھر اپنی ان چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے شوہر سے لڑنا، جبکہ وہ شوہر وہ چیزیں افورڈ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا. شادی کے شروع میں ظاہر ہے سب کا اسٹرگلنگ فیس چل رہا ہوتا ہے. کچھ کے شوہر اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کچھ کے بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں مگر تنخواہیں اچھی نہیں ہوتی. تو ہم کیا کرتے ہیں، جب ہماری وہ چھوٹی سی چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارے ہسبینڈ پورے نہیں کر رہے ہوتے، تو گھر میں اختلافات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، شوہر کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، عورت مزید فرسٹریشن میں چلی جاتی ہے اور ساتھ کے ساتھ شوہر بھی فرسٹریشن میں چلا جاتا ہے. تو ایک غلطی جو میں نے کی تھی وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی. چاہے آپ پڑھی لکھی ہیں، چاہے آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں، آپ نے جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرنی ہے تاکہ چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کو ترسنا نہ پڑے، کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. اگلی غلطی جو میں نے تو اتنی زیادہ کی جس کا پچھتاوا مجھے آج تک ہے، کہ شادی کے بعد میں نے ٹوٹلی اپنی ہیلتھ کو اگنور کیا اور میں نے اپنی خوبصورتی کو، اپنی سکن کو، اپنے سٹائل کو بھی ٹوٹلی اگنور کیا. میں شروع سے ہی چبی تھی، موٹی نہیں تھی، بٹ
آئی واز چبی سنس مائی چائلڈہڈ، اور جب میری شادی ہوئی تو اس وقت میرا ویٹ تھا 56، اور 56 ویٹ کے ساتھ بھی میں اتنی کوئی لین نہیں دکھتی تھی، کیونکہ میری جو باڈی ہے نا وہ براڈ شیپ میں ہے، تو میں اس وقت بھی 56 ویٹ کے ساتھ بھی میں چبی ہی دکھتی تھی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا ماشاء اللہ، اس کے بعد میں نے ویٹ گین کرنا شروع کیا، اور میں نے اپنی فٹنس کا خیال ہی چھوڑ دیا۔ مطلب مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھے فٹ رہنے کی کیا ضرورت ہے، میں گھر میں تو رہتی ہوں، میں نہ جاب کرتی ہوں، نہ میں کہیں آتی جاتی ہوں، وہی ٹپیکل سے رشتے دار ہیں، وہی آتے ہیں، وہی ملتے جلتے ہیں، سب کو میرا پتہ ہے، مجھے سب کا پتہ ہے۔ دوستوں سے میں نے بالکل کٹ آف کر دیا، دوستوں میں میرا کوئی آنا جانا نہیں تھا، کیونکہ میری شادی سیم شہر میں نہیں ہوئی تھی، میری شادی کسی اور شہر میں ہوئی تھی، اور وہاں پر میرا کوئی ایسا ملنے جلنے والا تھا نہیں، بس میری سسرال تھی اور میں تھی۔ تو میں نے ٹوٹلی خود کو اگنور کیا، بس بچے میں لگ گئی، گھر میں لگ گئی، ایک ٹینشن ہوتی تھی صبح میں کیا پکانا ہے، دوپہر میں کیا پکانا ہے، رات میں کیا پکانا ہے، اور بیٹے کا خیال رکھنا، اب یہ رو رہا ہے، اب اس کو موشن لگ گئے ہیں، اب اس کو الٹیاں آ رہی ہیں، اس سب میں اتنی گھن چکر بن گئی کہ میں اپنے آپ کو ٹوٹلی بھول ہی گئی۔ اس سب کی وجہ سے نا بہت ارلی ایج میں ہی میری صحت بہت زیادہ متاثر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آئی واز ان مائی 30s جب مجھے یہ نیک ڈسک بلجنگ کا مجھے ایشو اسٹارٹ ہو گیا تھا، اور اس وقت کیونکہ میں ینگ تھی، میرے مسل اسٹرانگ تھے، تو اس کو آرام سے میں کور کر لیتی تھی، کبھی پین کلرز کھا لیں، کبھی ایکسرسائز کر لی، فزیو تھراپی کرا لی، بٹ جیسے جیسے اب میری ایج بڑھ رہی ہے تو آئی ایم فیلنگ کہ یہ مسئلہ میرا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب میں جب بھی کبھی اپنے ساتھ اکیلی بیٹھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یار ہاؤ اسٹوپڈ آئی واز کہ اس وقت میں نے بالکل اپنی فٹنس کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں دن بدن پھولتی جا رہی تھی اور مجھے احساس تک نہیں تھا، میں کتنی بھدی دکھ رہی ہوں مجھے احساس تک نہیں تھا، میری اسکن اتنی ارلی ایج میں بھی اتنی خراب ہو رہی ہے مجھے احساس ہی نہیں تھا۔ بس احساس تھا تو اس چیز کا کہ صبح دوپہر شام کو کیا پکنا ہے، اور بیٹا اب بیمار ہے، اب بیٹے کو یہ کروانا ہے، اب اس کی ویکسینیشن ہے، اب اس کے کپڑے دھونے ہیں، اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ مطلب میرا تو وہ حال تھا کہ سب کے لیے سب کچھ کرنا ہے، بس اگر نہیں کرنا تو اپنے لیے کچھ نہیں کرنا۔ اور میں فیل کرتی ہوں کہ بیسکلی نا میں ان دنوں میں سست بھی بہت ہو گئی تھی، کیونکہ میں کاموں سے تھک جاتی تھی، بیٹا چھوٹا تھا، میرا بیٹا روتا بہت تھا، بہت زیادہ بیمار رہتا تھا، تو میں تھک بہت زیادہ جاتی تھی، اور جب میں تھک جاتی تھی تو پھر میں سو جاتی تھی۔ میں نے بالکل ہی چھوڑ دیا کہ مجھے فٹ رہنا ہے، میں نے بالکل ہی چھوڑ دیا کہ میرے بال اچھے ہونے چاہیے، میرے بال خراب ہو رہے ہیں، مجھے پراپر ہیئر کٹ کی ضرورت ہے، مجھے سیلون جانے کی ضرورت ہے۔ اب جب میں بیٹھ کر سوچتی ہوں نا تو یقین کریں مجھے جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو مجھے نہیں یاد کہ میں شادی کے بعد کبھی سیلون گئی بھی ہوں گی۔ تو اس میں نا یہ بیسکلی یہ میری ساری خود کی سستی ہے، اس میں سارا میرا قصور ہے۔ اس میں اپنے سسرال والوں کو نہیں کہہ سکتی، اپنے ہسبینڈ کو نہیں کہہ سکتی کہ جی انہوں نے مجھے روکا جانے سے، وہ مجھے گھر کے کاموں میں اتنا الجھائے رکھتے تھے کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گھر کے کام تو ہر عورت کو کرنے ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں جاتے ہیں یا ایون ہم سیپریٹ سسٹم میں بھی رہتے ہیں، تب بھی ہمیں اپنے گھر کے کام کرنے ہی ہوتے ہیں، اور خود کے لیے ٹائم ہمیں خود ہی نکالنا پڑتا ہے، ہمیں خود ہی مینج کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں اس وقت میں مینج نہیں کر سک رہی تھی، کیونکہ مجھے سینس ہی نہیں تھی اس چیز کی، میں سمجھتی تھی کہ اگر شادی ہو گئی ہے تو بس اب بات ختم، چیپٹر ختم، زندگی ختم۔ تو یہ والی جو سوچ ہے نا، یہ بڑی خراب سوچ ہے۔ آپ نے اس سوچ میں نہیں پڑنا۔ اپنی بیوٹی کا، اپنی سکن کا، اپنے بالوں کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنے پیروں کا، ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی سسرال بڑی ہے، آپ کے بچے چھوٹے ہیں، کچھ بھی ہے، وٹ ایور دا سرکمسٹانسز آر، آپ نے اپنے لیے ٹائم ضرور نکالنا ہے۔ اور آج کے ولاگ کی سب سے آخری بات، سب سے آخری لیکن سب سے میجر غلطی جو ہم سب کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے اللہ سے دوری۔ مانتی ہوں میں، ہم سب بڑا مصروف ہوتے ہیں، ہمیں سب کو گھر کے کام ہیں، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، اب بچے کے لیے یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑ کر آ رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں، گھر کا کام کرا رہے ہیں۔ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نماز چھوڑنے کا، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ نماز تو آپ وہ کہتے ہیں نا ہاسپٹل کے بیڈ پر ہے نا تب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھنی ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھنی ہے، کوئی عذر ہی نہیں ہے، فرض ہے، پوچھا جائے گا آپ سے۔ اور پتہ ہے جب ہم سسرال میں آتے ہیں نا تو ہم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں سے الگ ہوتے ہیں، تو ویسے ہی ہم وہاں پر اکیلے ہوتے ہیں، بہت اکیلا فیل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرنا چاہیے۔ وہاں ہمارا کوئی نہیں ہوتا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، بجائے اس کے کہ ہم ارد گرد کے لوگوں کو اپنے دکھڑے سناتے پھریں
کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، ہماری بات نہیں سنی جا رہی، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں اہمیت نہیں دی جا رہی. کیوں نہ اللہ سے یہ ساری باتیں کی جائیں، کیونکہ وہاں پر آپ کسی کو بھی کوئی بھی بات کہیں گے نا، کوئی بھی آپ کی بات رکھے گا نہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ کی بات لیک آؤٹ ہو جانی ہے. بہتر ہے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کریں، اپنی ہر پریشانی، اپنی ہر الجھن، اپنی ہر مصیبت، اپنی ہر مشکل صرف اللہ تعالیٰ کو بتائیں، کیونکہ حل تو اللہ نے ہی کرنی ہے. تو پھر ادھر ادھر کے لوگوں کے پاس جا کر آپ نے کیوں بیان کرنا ہے؟ خام خواہ اپنی بات کو لیک آؤٹ بھی کروانا ہے، خام خواہ اس بندے نے آپ کی اس مشکل کو حل بھی نہیں کرنا، آپ اپنا ٹائم، اپنی انرجی بھی ویسٹ کر رہے ہیں. صرف اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں، صرف اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو بتائیں، کیونکہ حل وہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنی ہے. آئی ہوپ میرے ولاگ سے آپ لوگوں نے کافی کچھ سیکھا ہوگا، مگر یہ خالی سیکھنا ضروری نہیں ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی غلطیوں کو آج سے ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.